اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل انور ہے اور آج اس کلپ کو بنانے کی ضرورت مجھے یوں محسوس ہوئی کہ میں کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کر رہا ہوں، اور اس تمام صورتحال میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خاموشی اب بہتر نہیں آپشن ہے ہمارے پاس۔ یہ تمام صورتحال تب شروع ہوئی جب کچھ عرصہ قبل فرانس کے صدر نے کچھ ایسے کلمات ادا کیے جن سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو گستاخی محسوس ہوئی۔ دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر پھیل گئی، اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے لیول پہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ مہم شروع کر دی۔ اسی مہم کا چرچا پاکستان میں بھی ہوا، اور پاکستان میں بھی سوشل میڈیا اور پاکستان کا جو عمومی میڈیا ہے اس میں مسلمانوں کے غم و غصے کی اس لہر کو اجاگر کیا گیا، اور سوشل میڈیا پہ بحث شروع ہو گئی کہ ہم سب کو بھی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ان تمام کمپنیوں کو بھی ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کرنا ہے کہ جو فرانس سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ عشق نبی کا تقاضا تھا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی جس ملک کے صدر نے کی ہے تو یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ تھا کہ ہم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے۔ یہاں تک تو یہ ساری بات ٹھیک تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق، قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال، اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو فوقیت نہ دے۔ لیکن یہاں اس کیمپین کی آڑ میں کچھ ایسی پاکستانی کمپنیوں کو بھی بلا جواز تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا، بلا جواز سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ان کے خلاف مچایا گیا، ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جو بالکل ان کا تعلق فرانسیسی کسی کمپنی سے نہیں تھا، نہ فرانس کے کسی بزنس گروپ سے تھا۔ اور اس میں کیونکہ میرا اپنا 10 سال کا عرصہ اس کمپنی کے ساتھ گزرا، اور میں حیران تھا کہ ابھی تک ہمارے کسی سابقہ بزنس پارٹنر نے، کسی بھی دوست نے جس کا ایک خاص عرصہ اس کمپنی کے ساتھ گزرا ہے، سوشل میڈیا پہ اپنا کوئی ویڈیو میسج، اپنا کوئی کلپ اپلوڈ نہیں کیا اور اس پروپیگنڈے کا جواب نہیں دیا جو خام خام ایک پاکستانی کمپنی کو ملائن کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ کاروباری رقابت کی آڑ میں جو لوگ کاروبار میں مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے ایک مذموم ایجنڈے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو فرانسیسی صدر نے گستاخی کی، اس کیمپین کو اپنے مذموم مقاصد کی آڑ میں اس پاکستانی کمپنی کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کانٹیننٹل بسکٹس کی، جو ایک مکمل پاکستانی کمپنی ہے اور جس کے برانڈز پہ لگا ہوا لیو کا لوگو 2012 میں ہی جی ہاں، آج سے 8 سال پہلے ایک امریکن کمپنی خرید چکی ہے۔ میں یہاں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تفصیلات کانٹیننٹل بسکٹس کے اپنے پریس ریلیز میں اور ان کی اپنی کمپنی کی طرف سے بتائی گئی ویڈیو میں اجاگر ہے، لیکن یہاں میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ان تمام دوستوں سے کچھ بنیادی سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تھی عشق رسول کی۔ 5000 ملازمین بزنس وینڈرز کی کمپنی میں آپ کو اتنے سارے عرصے میں کوئی ایک ملازم نہیں ملا جو سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہتا کہ ہماری کمپنی غلط کہتی ہے، اس کا تعلق تو فرانس سے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی قسم کے اسٹیٹ بینک کی ریمیٹنس کے پیپروں سے ہمارے ناقد یہ ثابت نہیں کر پائے کہ اس پاکستانی کمپنی کا منافع فرانس جاتا ہے۔ یہ صورتحال تو ابھی پیدا ہوئی ہے، لیکن کیا مجھے کوئی پاکستانی بھائی 8 سال میں پچھلے 2012 سے 2020 تک کسی فرانسیسی وفد کا، کانٹیننٹل بسکٹس کا کوئی سفر یا کوئی دورہ دکھا سکتا ہے؟ جس صورتحال کا سامنا ایک عام مزدور سے لے کر مینجمنٹ کو کرنا پڑا، وہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ تھی۔ میرے 10 سالوں میں یہ میرا اخلاقی اور ایمانی فرض بنتا ہے کہ میں آپ سب پاکستانی بھائیوں کو یہ بتاؤں کہ کانٹیننٹل بسکٹس میں جب تک میں نے کام کیا، میں نے کسی فرانسیسی انفلوئنس کو نہیں دیکھا، میں نے کسی فرانسیسی وزٹر کو نہیں دیکھا۔ یہ کمپنی پیور پاکستانی کمپنی ہے، سکر میں اس کی فیکٹری ہے۔ میں تمام ناقدین سے ایک سوال کرتا ہوں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک طرف پس سے پش رکھ کے بغیر تحقیق کے، بغیر بیسک تحقیق کے ایک فتوی بازی کا طوفان شروع کر دیا، اور اس کمپنی کے ملازمین، اس کمپنی کے وینڈرز، اس کمپنی کے بزنس پارٹنرز کے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی۔ کمپنی کی وضاحتیں اپنی جگہ، لیکن اب ہم سب کو یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں، اس جدید دور میں، جب بھی کسی کمپنی، افراد یا گروپ کے بارے میں بات کریں
تو خدا رسول کا واسطہ ہے پہلے تحقیق کر لیں. سنی سنائی بات کو آگے کرنا اور حشر سے پہلے ہی لوگوں کی قسمت اور لوگوں کی تقدیروں کے بارے میں فیصلے صادر کر دینا, فتوے صادر کر دینا, ہم انجانے میں کیا کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے. جتنے لوگوں کی دل آزاری ہوئی, میں بحیثیت ایک پاکستانی, نہ میں سی بی ایل کا 5 سال سے کوئی کام کرتا ہوں, نہ میں سی بی ایل کا کوئی بزنس پارٹنر ہوں, نہ میں ان کی کوئی ڈیجیٹل ایجنسی ہوں, نہ میں کوئی پیڈ انفلوئنسر ہوں, نہ میں کوئی پیڈ یوٹیوبر ہوں جو سی بی ایل کے بہاف پہ. سی بی ایل اپنا جواب خود دے گی. لیکن ہم سب لوگ جن کا سی بی ایل کے ساتھ ٹائم گزرا ہے وہ بہت حیرانی سے صورتحال کو دیکھ رہے تھے. آج پاکستان کی کئی ٹاپ کمپنیوں میں سی بی ایل چونکہ کنفیکشنری میں بسکٹس میں ایک نرسری کی حیثیت رکھتی ہے, بہت سارے لوگ ٹاپ مینجمنٹ پہ بیٹھے. کسی نے آ کے سوشل میڈیا پہ نہیں کہا کہ کانٹیننٹل بسکٹس کا یہ کلیم غلط ہے کہ وہ فرینچ کمپنی نہیں ہے. میرے پیارے بھائی اور دوستو, دکانوں پہ مذموم مقاصد کے تحت ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. یہ پیور کاروباری رقابت ہے, کیونکہ میں نے کسی اور فرینچ کمپنی کی ویڈیو نہیں دیکھی. یہاں مخصوص اپنے مزاحم کے تحت کہیں کوئی بسکٹ رکھتا ہوا دکھا رہا ہے, کہیں کوئی ٹیپ لگاتا ہوا دکھا رہا ہے, کہیں کوئی دکان کے آگے کھڑے ہوئے چھوٹے سے دکاندار کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں. او بھائی, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آئیے ہم سب مل کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں اور سچ کیا ہے اپنے اپنے لیول پہ تحقیق کریں. دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. آپ یہاں 2 منٹ میں گوگل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر سچائی جان سکتے ہیں. میرے دوستو, 2012 سے یہ کمپنی جو ہے امریکن انفلوئنس میں. آج کی اس ویڈیو پہ جو میری خاموشی توڑنے کی وجہ بنی, ایک ایسا واقعہ ہے جو میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 2013 میں پاکستان نیوی کو جیونی میں ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. جیونی میں ایک پرابلم یہ تھا کہ جیونی میں جب کوئی بلوچ عورت پریگننسی کے لاسٹ سٹیج پہ تکلیف میں مبتلا ہوتی تھی تو بنیادی مرکز سہولت تک پہنچنے سے پہلے ہماری 10 سے 5 بلوچ بہنیں انتقال فرما جاتی تھی اپنے بچے سمیت. اس زمانے میں پاکستان نیوی نے کانٹیننٹل بسکٹس کی انتظامیہ سے ہمارے ذریعے رابطہ کیا. کیونکہ میں اس تمام واقعات کا چشمدید گواہ ہوں, لہٰذا میری خاموشی میرے لیے جرم بن جائے گی اور میرے ضمیر کے لیے بوجھ. ہم سب نے اس زمانے میں, ہم پرنس کا کام کرتے تھے اور پاکستان میں 30 لاکھ بچوں تک سال میں جاتے تھے. میں نے پاکستان نیوی کی گوادر اور جیونی کی انتظامیہ سے, جو ان کی ٹاپ قیادت تھی, وہاں رابطہ کیا اور پاکستان نیوی نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ اگر کانٹیننٹل بسکٹس کہ جس کی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں بلوچستان میں, اگر یہاں ہم ایک ایمبولینس ڈونیٹ کر دے تو بہت ساری بلوچ عورتوں کا فائدہ ہو جائے گا اور ان کی پریگننسی کے لاسٹ سٹیج میں مرنے کا ریشو بھی کم ہو جائے گا. بخدا جب یہ بات ہم نے مینجمنٹ ڈسکس کی تو مینجمنٹ نے کہا کہ پرنس کے بجٹ میں سے جو اسکول ایکٹیویٹی کا ہے آپ ایک ایمبولینس ڈونیٹ کر دیں, اور ہم نے وہ ایمبولینس پاکستان نیوی کو ڈونیٹ کی. اور جب پاکستان نیوی نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی مینجمنٹ کو لائیے, ہم ایک سیریمنی کرتے ہیں جس میں ہمارے جو ٹاپ کمانڈر ہیں ان کے پاس آپ یہ ایمبولینس ہینڈ اوور کریں, تو بخدا کانٹیننٹل بسکٹس کی انتظامیہ نے ہم سے یہ کہا کہ یہ ایک نیک کام ہے, یہ کام ایسا ہے جو جان بچانے والا کام ہے. ہر چیز بزنس نہیں ہوتی, ہمارے پراپر سی ایس آر اپنی جگہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی یہ مدد ہم بغیر کسی غرض کے کریں, بغیر کسی بزنس لالچ کے کریں, اور وہ ایمبولینس نیوی کو دی گئی. 2013-14 میں پاکستان نیوی نے جیونی کے سراؤنڈنگ میں ان عورتوں کے لیے وہ سروس شروع کی جن کو وہ پہلے سروس نہیں دے پا رہے تھے. اور میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا اور ہماری بلوچ عورتوں کی پریگننسی میں آخری سٹیج پہ مرنے کا ریشو 90% تک نیچے ہو گیا. اور اس بات کو پاکستان نیوی نے ہر لیول پہ سراہا. ابھی آپ میرے لیکچر کے درمیان ایک سرٹیفکیٹ دیکھیں گے جس سرٹیفکیٹ پہ آپ کو واضح نظر آئے گا کہ نیوی نے لیو بسکٹس کا کتنا شکریہ ادا کیا. کانٹیننٹل بسکٹس کے پاس لیو ہے, لیو کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں, لیکن لیو ایک امریکن کمپنی ہے. اس واقعے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بیسک ٹیکس پیئر ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جن کی ان گنت لاکھوں کہانیوں کے ہم جواب دے اور گواہ ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے بچوں کے پرنس ایکٹیویٹی کے دوران, ہم اسکولوں میں جاتے تھے, بہت سارے بچے فیس نہیں دے پاتے تھے, ہزاروں بچوں کو اسکالرشپس دی. ہم اور آپ اللہ کے نبی کی محبت سر آنکھوں پر, لیکن کیا ہم ایسے لوگوں کا جو گمنام ہیروز ہیں استحصال تو نہیں کر رہے؟ ایسے لوگوں کی ہم حوصلہ شکنی تو نہیں کر رہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, میں 10 دن کا اپنے ناقدین کے لیے ایک دعوے کا اہتمام کرتا ہوں. اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو مجھے 4 بیسک چیزیں 10 دن کے اندر کسی بھی ویڈیو میں شو کر دیجئے. اسٹیٹ بینک سے فرینچ ریمیٹنس,
مجھے کانٹیننٹل بسکٹس کے کسی بھی ڈسٹریبیوشن، کسی بھی آفس، کسی بھی ادارے میں فرانسیسیوں کا وزٹ، مجھے فرینچ را مٹیریل کی پاکستان میں امپورٹ کے پیپر اور شکر فیکٹری میں کسی بھی قسم کے فرانسیسی مہمان کی یا ٹیکنیشین کی یا کسی بھی فرانسیسی فرد کی اور کسی بھی بزنس پارٹنر کی آمد کی تصاویر۔ یہ گلوبل دنیا کا دور ہے۔ اگر آپ کے پاس حقائق ہیں، کاغذات ہیں، تو ضرور سوشل میڈیا پہ تحقیق کے بعد بات کیجیے۔ میں اگلی ویڈیو میں معافی بھی مانگوں گا اور اپنے گناہوں پہ نادم بھی ہوگا، لیکن اگر آپ ان 10 دن میں یہ چیز نہیں کر پائے تو ہم کانٹیننٹل بسکٹس کے جو ایکس پارٹنرز ہیں، ہم سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے 5 شہروں میں جائیں گے۔ اس ویڈیو کو بناتے ہوئے بھی نہ ہماری سی بی ایل میں کسی آدمی سے بات ہوئی ہے، نہ ہم نے مینجمنٹ سے رابطہ کیا ہے۔ یہ فرض ہم نے خود ادا کیا ہے کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کانٹیننٹل بسکٹس جو پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور جس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، جس کو ان حالات میں صرف کاروباری رقابت کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کمپنی پہ لگے ہوئے شک کے سائے کو مٹایا جائے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے، سی بی ایل کے تمام کرنٹ ملازمین سے، ایکس بزنس پارٹنر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ جو 10 دن کا میں نے اپنے ناقدین کو دیا ہے، میں 10 دن انتظار کروں گا۔ اس کے بعد ہم پاکستان کے 5 شہروں میں نکلیں گے اور اگر ہمارے دعوے کا کوئی رد دعویٰ نہیں آیا تو ہم علماء کرام سے بات کریں گے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اور وہ علماء اس دعوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے ویوز بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ہم دکانداروں کے پاس بھی جائیں گے اور ہمیں 10 دن میں اگر کوئی دعویٰ کاغذی یا تصویری ثبوت کے طور پہ نہیں ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم 5000 سی بی ایل فیملی کے لوگ اگر 10 15 دکانداروں کو اور اپنی سراؤنڈنگ کے 15 لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے کہ سی بی ایل کے خلاف یہ مذموم مقاصد کے تحت کیمپین چلائی جا رہی ہے، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ میری ناقدین سے صرف ایک درخواست ہے، آپ ضرور کرٹیسزم کیجئے سی بی ایل پہ، آپ ضرور عشق نبوی کا اظہار کیجئے، لیکن قیامت کے روز اگر میں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہمارا یہ کارنامہ رکھا جائے کہ 5000 پاکستانی لوگوں کی فیکٹری، جس کا خام مال پاکستانی، جس کی تمام چیزیں پاکستانی تھی، جو پاکستانی مارکیٹ میں کام کری تھی، ان لوگوں پہ ہم نے اپنے غم و غصے کی وجہ سے بہتان لگائے، تو کیا ہماری یہ بات سن کے اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا ناراض؟ اور اگر اللہ کے نبی ناراض ہوں تو میرے پاکستانی بھائیوں، خدا کے لیے تحقیق کر کے خبریں آگے کیجیے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اور جاتے جاتے میں اسی لیے یہ ویڈیو بنانے میں مجبور ہوا کہ فراز نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یا تو خاموش تماشائی میں بن جاتا یا میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع دلاتے جاتے۔ میں 10 دن انتظار کروں گا، میرا کوئی پاکستانی بھائی مجھے کاغذی اور تصویری ثبوت میں سی بی ایل کا فرانسیسی اداروں سے یا کسی فرانسیسی بسکٹ کمپنی سے کاغذی اور تصویری ثبوت دکھا دے تو یقین مانیے مجھ میں کم از کم اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں دوبارہ سوشل میڈیا پر آؤں گا، دوبارہ میڈیا پر آؤں گا اور میں اپنی اس کیمپین کی معافی مانگوں گا۔ لیکن اگر آپ مجھے ثبوت نہیں دے پائے تو خدا کا واسطہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے نہیں کریے گا۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔